السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18 تک تمام آیت کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس آیت میں کفار کے اس قول اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود تحریف، تبدیل، زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ تمام جن و انس اور ساری مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک حرف کی کمی بیشی یا تغیر اور تبدیلی کر سکے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں۔ قرآن کریم کی یہ حفاظت کئی طرح سے ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے۔ نمبر 2، اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو۔ نمبر 3، ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار شدید عداوت کے باوجود اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی نے قرآن کے نور کو بجھانے، اس میں کمی، زیادتی، تحریف اور تبدیلی کرنے یا اس کے حروف میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی بھی تو وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ قرامطہ کے محلد اور گمراہ لوگ سینکڑوں سال تک اپنے تمام
تر مکر، دھوکے اور قوتیں صرف کرنے کے باوجود قرآن کے نور کو تھوڑا سا بھی بجھانے پر قادر نہ ہو سکے۔ اس کے کلام میں ذرا سی بھی تبدیلی کر سکے، نہ ہی اس کے حروف میں سے کسی ایک حرف کے بارے میں مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈال سکے۔ اسی طرح قرآن مجید کے زمانے نزول سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اہل بیان، علم لسان کے ماہرین، ائمہ بلاغت، کلام کے شہسوار اور کامل اساتذہ موجود رہے۔ یوں ہی ہر زمانے میں بکثرت ملحدین اور دین و شریعت کے دشمن ہر وقت قرآن عظیم کی مخالفت پر تیار رہے، مگر اس میں سے کوئی بھی اس مقدس کلام پر اثر انداز نہ ہو سکا، اور کوئی ایک بھی قرآن حکیم جیسا کلام نہ لا سکا، اور نہ ہی وہ کسی آیت قرآنی پر صحیح اعتراض کر سکا۔ یہاں قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی نفیس، عمدہ اور ادبیانہ گفتگو کی۔ مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ جب 1 سال بعد دوبارہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور اس نے فقہ کے موضوع پر بہت شاندار کلام کیا۔ مامون رشید نے اس سے پوچھا، تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب پچھلے سال میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں نے ان مذاہب کا امتحان لینے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے اور ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ اس کے بعد میں یہودیوں کے معبد میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ تینوں نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور ان میں بھی اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ جب میں یہ نسخے لے کر عیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے بھی وہ نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لکھے اور اس کی عبارت میں بھی کمی بیشی کر دی۔ جب میں قرآن پاک کے وہ نسخے لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا تو انہوں نے پہلے ان نسخوں کا بغور مطالعہ کیا، اور جب وہ میری کی ہوئی کمی زیادتی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیے اور خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس سے میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہلانہ باتیں کی اور بے ادبی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے سابقہ امتوں میں ہم نے رسول بھیجے، اور ان لوگوں کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کفار کی اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کے ساتھ یہ روش سابقہ زمانوں سے چلی آ رہی ہے، لہذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر فرمائیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ امتوں کے دلوں میں کفر، تکذیب اور استہزاء داخل کر دیا تھا، ایسے ہی مکے کے مشرکین کے دلوں میں بھی داخل کر دیا ہے۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلے
لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کر کے عذاب الہی سے ہلاک ہوتے رہے ہیں۔ یہی حال ان کفار مکہ کا ہے، تو انہیں عذاب الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کا عناد اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں اس پر چڑھنا میسر ہو اور دن میں اس سے گزریں اور آنکھوں سے دیکھیں، جب بھی نہ مانیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی اور ہم پر جادو ہوا، تو جب خود اپنے معائنے سے انہیں یقین حاصل نہ ہو تو ملائکہ کے آنے اور گواہی دینے سے جس کو یہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ یہ برج 7 سیاروں کی منزلیں ہیں اور ان برجوں کی تعداد 12 ہے۔ نمبر 1 حمل، نمبر 2 سور، نمبر 3 جوزا، نمبر 4 سرطان، نمبر 5 اسد، نمبر 6 سنبلہ، نمبر 7 میزان، نمبر 8 اخرب، نمبر 9 خوص، نمبر 10 جدی، نمبر 11 دلو، نمبر 12 حوت۔ مریخ کے برج حمل اور اخرب ہیں، زہرہ کے سور اور میزان، عطارد کے جوزا اور سنبلہ، چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے خوص اور حوت، اور زحل کے جدی اور دلو ہیں۔ اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، یعنی ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ تعالیٰ کے واحد اور خالق ہونے پر استدلال کریں اور جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد ہے، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 17 اور 18 کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے گئے، اور جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے منع کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان میں سے جب کوئی باتیں چوری کرنے کے ارادے سے اوپر چڑھتا تو اسے شہاب کے ذریعے مارا جاتا۔ شیطانوں نے یہ صورتحال ابلیس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پھر ابلیس نے شیطانوں کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بول اٹھے، اللہ کی قسم یہی وہ نئی بات ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ
آسمانی فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کی وجہ سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے۔ جب ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب عز و جل نے جو فرمایا وہ حق فرمایا اور وہی بلند و برتر ہے۔ پھر بات چرانے والے شیطان چوری چھپی سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چوری چھپی سننے کے لیے شیطان یوں اوپر نیچے رہتے ہیں۔ چنانچہ سفیان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر اوپر نیچے کر کے دکھایا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے شیطان کو چنگاری جا لگتی ہے اور وہ جل جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ بات اپنے ساتھ والے کو بتائے، اور بعض اوقات چنگاری لگنے سے پہلے وہ اپنے نزدیک والے شیطان کو جو اس کے نیچے ہوتا ہے بتا چکا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دی جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگر کے منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگر ایک کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتا ہے، اور اس پر لوگ اس کی تصدیق کر کے کہنے لگتے ہیں کہ کیا اس نے فلاں روز ہمیں نہیں بتایا تھا کہ فلاں بات یوں ہوگی؟ چنانچہ ہم نے اس کی بات کو درست پایا، حالانکہ یہ وہی بات تھی جو آسمان سے چوری چھپی سنی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک تارا ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی تو ہم سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب اس جیسا تارا ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے تھے کہ آج رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے، لیکن ہمارا رب عز و جل کہ اس کا نام مبارک اور بلند ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں سے جو ان کے قریب ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ تسبیح کا یہ سلسلہ اس دنیا کے آسمان والے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب والے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں خبر دیتے ہیں۔ پھر بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ اس آسمان دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے، تو جنات ان سنی ہوئی باتوں کو اچک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض مار دیے جاتے ہیں۔ پھر کاہن جو کچھ اس کے مطابق کہتے ہیں وہ تو کچھ درست ہوتا ہے، لیکن وہ تو اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔